السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ پیارے دوستو، پاکستان میں سیلاب یہ کوئی نئی کہانی نہیں بلکہ بہت پرانی ہے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کو قدرت نے بہت سے دریا دیے ہیں، مگر یہ ملک بے قدروں کے ہاتھ میں ہے۔ زراعت سے وابستہ یہ ملک ہر سال مونسون کی بارشوں یا معمول سے زیادہ کی برسات سے ڈوبا رہتا ہے۔ جس طرح دہشت گردی کی آفریت کچھ عرصہ قبل اتنی بڑھ گئی تھی کہ لاشیں دیکھ کر ہلکی سی آہ کے سوا کچھ نہ نکلتا، ویسے ہی اب ہر سال سیلاب میں لٹے لوگ دیکھ کر یہی ہوتا ہے۔ بستیوں کی بستیاں اجڑ جاتی ہیں، مال مویشی سب ڈوب جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں تو کچھ چلتی پھرتی لاشیں جو اتنی بھی سکت نہیں رکھتی کہ پوچھ سکیں کہ بھائی کون سے جرم کی سزا ہے کہ ہر سال پانی بہتا پہاڑوں سے ہے مگر رستہ ہماری آنکھوں سے ہے۔ پاکستان میں کم و بیش ہر سال سیلاب آتے ہیں۔ 2010 کے سیلاب میں ملک کا 5واں حصہ ڈوب گیا، 2 کروڑ سے زائد لوگ متاثر ہوئے مگر کوئی طریق سے نہ سیکھا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں ہر سال اوسطاً 7 لاکھ سے زائد افراد سیلاب سے متاثر ہوتے ہیں، جس سے معیشت کو 3 ارب ڈالر سے بھی زیادہ کا نقصان ہوتا ہے۔ سیلاب متاثرین کی یہ تعداد 2030 تک سالانہ 30 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے۔ گلوبل وارمنگ کے باعث گلیشیئر سے برف پگھلنے کی رفتار غیر معمولی ہو گئی ہے، جو سیلاب کی شدت کو ہر سال بڑھاوا دے رہا ہے۔ مگر سیلاب سے تباہی کوئی نوشتہ دیوار نہیں، عقل اور بہتر منصوبہ بندی سے فطرت کے اس عمل پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ غریبوں کو قدرت کے آگے بے بس ہونے کی گولیاں چٹا کر کب تک انسانی نااہلی چھپائی جا سکتی ہے؟ جنگلات کے تحفظ، شجرکاری اور دیگر قدرتی وسائل کو بروئے کار لا کر سیلاب سے ہونے والی تباہی کو روکا جا سکتا ہے۔ جدید مواصلاتی نظام اور بروقت خطرے کی پیشن گوئی کے نظام یعنی ارلی وارننگ سسٹم کو بہتر بنا کر اموات اور املاک کے نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ آج مہذب دنیا میں جدید سائنسی طریقوں، خلا سے کی گئی زمینی سروے اور ٹیکنالوجی کے استعمال سے سیلاب میں تباہیوں کو ممکنہ حد تک کم اور روکا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ زیادہ مہنگا نہیں بنسبت اس نقصان کے جو ہر سال معیشت کو لاحق ہوتا ہے، مگر ضرورت عوامی سطح پر اپنا حق مانگنا اور سیاسی اداروں پر منحصر ہے۔ پاکستان سب سے بڑے دریائے سندھ کے بیسن کی آدھی زمین زراعت، نئے آبادیوں اور لینڈ مافیا کے زیر اثر ہے، مگر پھر بھی بہتر منصوبہ بندی سے کافی زمین جہاں سیلاب کے پانی کی نکاسی کی جا سکتی ہے۔ پیارے دوستو، اس حوالے سے 2012 کی رامسر ایڈوائزری مشن کی رپورٹ کے مطابق بہاولپور میں لال سہارنہ نیشنل پارک اور سندھ میں سکھر اور گڈو بیراج کے علاقے تجویز کیے گئے۔ سیلاب سے آنے والی ہر سال کی تباہی میں ایک اور مسئلہ سیاسی بھی ہے۔ وہ لوگ جن کے پاس زمینیں نہیں ہوتی ہیں، سیاستدان اپنا ووٹ بینک بڑھانے کے لیے انہیں جان بوجھ کر انہی علاقوں میں زمینیں الاٹ کراتے ہیں جہاں سیلاب کا خطرہ زیادہ ہو۔ وہاں انہیں کچھ بنیادی سہولیات مہیا کر دی جاتی ہیں۔ غریب بھلا کیا پوچھے کہ اسے تو روٹی سے مطلب ہے، لہٰذا ہر سال سیلاب سے وہی لوگ زیادہ متاثر ہوتے ہیں، انہیں بار بار منتقل کیا جاتا ہے، اور یوں جب وہ دوبارہ اپنی الاٹ شدہ زمینوں پر آتے ہیں تو زیادہ آبادی لے کر۔ یہ ایک طرح سے انسانی نسلوں کے ساتھ کھیلنا ہے، مگر کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پاکستان میں سیلاب سے تدارک کے حوالے سے چائنا کی طریق سے سیکھا جا سکتا ہے۔ چین کا تیسرا بڑا دریائے ینگتزی 6300 کلومیٹر لمبا ہے اور یہ چین کے 19 صوبوں سے گزرتا ہے۔ اس دریا میں چین میں کئی سیلاب آئے ہیں جس سے ماضی میں بہت تباہی ہوئی، مگر سب سے زیادہ بڑا سیلاب 1998 میں آیا جس میں 4000 سے زائد لوگ مرے اور معیشت کو 25 ارب ڈالر کا نقصان ہوا۔ اس سیلاب کے بعد چین نے سبق سیکھا اور بہتر منصوبہ بندی سے آئندہ کے لیے سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچا۔ ان کی پالیسی کا محور یہ تھا، فطرت سے لڑنا نہیں بلکہ اس کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے۔ دوستو، اس پالیسی کے تحت جنگلات میں اضافے، ان کے کٹاؤ میں کمی، مرطوب زمینی علاقوں میں اضافہ اور آبی ذخائر کو بہتر بنایا گیا، مگر سب سے اہم فیصلہ ایک مرکزی مینجمنٹ اتھارٹی کا قیام تھا جو دریا سے متعلق تمام امور کو دیکھتی، جس میں ماحولیاتی، معاشی اور معاشرتی امور سب شامل تھے۔ سیلاب کے حوالے سے مملکت خدا داد میں سنجیدگی کا حال یہ ہے کہ یہاں اس وقت چوتھا نیشنل فلڈ پروٹیکشن پلان چل رہا ہے جسے 2013 میں تجویز کیا گیا اور اسے 2015 سے 2025 تک چلنا تھا۔
मगर सियासी मुलाखरों के बायस इस प्लान के लिए रकम 2018 में मंजूर हुई, जो तकरीबन 332 अरब रुपए है। इसमें से तकरीबन 291 अरब रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी और बाकी 41 अरब रुपए दीगर उमूर जैसे के बेहतर वार्निंग सिस्टम के क़याम पर खर्च की जाएगी। इस मंसूबे के 2 मराहल हैं, जिनमें से पहले मरहले पर तेजी से काम जारी है, जिसका सबूत आए रोज खबरों की जीनत बनता है। इसके अलावा पाकिस्तान में रिवर एक्ट भी पास हो चुका है, जिसके तहत दरिया और इसके आसपास की जमीन पर नाजायज और गैर कानूनी तजावुजात और आबादियों को रोकना सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। मगर हाल ये है कि पाकिस्तान के तमाम दरियाओं के पास गैर कानूनी तजावुजात मुतलका हुकूमती अदारों का मुंह चढ़ा रही हैं। दोस्तों, फितरत तवाज़ुन का नाम है। अक्ल और शऊर ये कहता है कि कुदरत से लड़ा नहीं जा सकता। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने ख्यालात का इजहार कमेंट में जरूर कीजिएगा। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल मेरा पाकिस्तान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करके साथ बने बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी जल्द ही किसी दूसरी वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। टीम मेरा पाकिस्तान को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।